پاکستان ہے۔ برطانوی استعمار آسیب کی مانند چہار سو پھیل رہا ہے۔ آزادی کی خواہش ہر دل میں مچل رہی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں سب شامل تھے۔ شکست کے بعد خراج صرف مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ علماء حق کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں برطانوی محقق ولیم ولسن ہنٹر کہتا ہے، مسلمانوں کا فلسفہ جہاد برطانوی راج کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسلام کی نظریاتی اساس پر حملے شروع ہوتے ہیں۔ ایسے میں برطانوی سامراج کا سب سے بڑا ہتھیار بنا 1839 میں قصبہ قادیان میں پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی۔ اس شخص نے اپنی سرگرمیوں کا آغاز ایک مناظر کے طور پر کیا۔ دعوی مجدد اور دعوی مہدی منتظر سے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح موعود ہے، پھر اس کے بعد نبوت کا دعویٰ۔ اس کا خیال خام تھا کہ معاذ اللہ حاکم بدہن اس کی نبوت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ ہے۔ اس کے نزدیک ہر مسلمان کافر ہے تاوقت کہ وہ قادیانیت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی تمام ہندوستان میں تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا۔ تحریک پاکستان کی کامیابی کے بعد 1949 میں قرارداد پاکستان کی متفقہ منظوری کے ساتھ ہی مسلمان کی تعریف کر دی گئی، جس کے مطابق عقیدہ ختم نبوت پر ایمان شرط اول قرار پایا۔ لیکن حکومتی حلقوں میں موجود با اثر قادیانیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے یہ فتنہ روز بروز جڑ پکڑتا جا رہا تھا، جس کے سدباب کے لیے 1953 میں پاکستان میں بالخصوص اور عالمی سطح پر بالعموم مجلس تحفظ ختم نبوت کا قیام عمل میں لایا گیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری پہلے امیر مقرر ہوئے۔ اس تحریک کا ایک ہی مقصد تھا کہ مذہب قادیانیت کو دائرہ اسلام سے آئینی سطح پر خارج قرار دیا جائے۔ اس تحریک کے دوران سینکڑوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن فتح قادیانی وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کی ہوئی۔ تحریک کی روانی میں ہر گزرتے دن اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ 7 ستمبر 1974 کو مرزا ناصر محمود پاکستانی پارلیمنٹ میں 30 گھنٹے تک جاری رہنے والے مباحثے میں شیخ مفتی محمود کے دلائل کے سامنے ہار گیا اور پارلیمنٹ نے باضابطہ طور پر قرارداد منظور کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ 26 اپریل 1984 کو ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مرزائیوں کو مسلمان کہلوانے، اذان دینے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہنے اور شاعر اسلامی کے استعمال سے روک دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ امت مسلمہ کا 1400 سالہ متفقہ عقیدہ ہے۔ پورے اسلام کے دفاع کے لیے 259 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے، جبکہ اس مسئلہ کے تحفظ کے لیے ایک ہی جنگ میں 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی شہادت پیش کی۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی نبوت کی مہر یعنی اس کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔